الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ اس نازک صورتحال میں بھی پوری وادی میں، خصوصاً سری نگر میں، ہمارے رفقا جو بیت المال کے ذمہ دار ہیں اور اس کے علاوہ جو دیگر احباب ہیں، انفرادی طور پر آپسی تعلقات کو نبھاتے ہوئے انسانی خدمات میں مشغول ہیں۔ اور سب سے بڑی خوشی تو یہ ہے کہ اس میں آپسی اعتماد ہے، اور جن حضرات تک خدمت کے لیے پہنچتے ہیں وہاں کوتاہیوں کو اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کی خدمات میں مشغول ہیں، اور ہر طرح کی جو بھی خدمت ہو سکتی ہے اس کے نبھانے میں پیش پیش ہیں۔ اسلامی فتوحات پر جب ہم نظر دوڑاتے ہیں، اسلامی فتوحات کے پیچھے یہی مثبت کردار ہے، ایک دوسرے پر اعتماد نظر آتا ہے، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپسی اتفاق اور اتحاد کے ساتھ مل کر جو اس وقت خدمات انجام دی گئی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پوری دنیا اسلام سے متاثر ہوئی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کو بھی ذہن میں رکھا جائے، اور اس وقت پورا طائف مسلمان ہے، اس کے پیچھے دراصل حضور علیہ السلام کی وہی مثبت دعا تھی۔ صلح حدیبیہ کو ذہن میں رکھیں، فتح مکہ میں جو آپ کا اعلان ہے، یہ تمام سیرت کے واقعات، اور اس کے بعد صحابہ، اس کے بعد تابعین، اور جتنے بھی ہمارے خلفاء گزرے ہیں، اور انہوں نے جو دنیا میں ایک بہترین اور اچھا اثر ڈالا، اور پوری انسانیت متاثر ہے، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی اس پر مجبور ہوئے یہ کہنے پر کہ ہمارے لیے تو آئیڈیل اور نمونہ اور مثال ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ دراصل اس کی وجہ یہی ہے کہ پیچھے سے یہ تین چیزیں تھیں۔ نمبر ایک، مثبت کردار تھا، مثبت سوچ تھی۔ نمبر دو، دوسروں کی کوتاہیوں کو اور غلطیوں کو نظر انداز کرنا تھا، اور بغیر کسی فرق کے، اور بغیر کسی اس کے کہ اس کا تعلق کس مذہب سے ہے اور کس مشرب و مسلک سے ہے، بس خدمت انجام دینے کے لیے وہ تیار ہمیشہ رہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ آپس میں ایک اعتماد، ایک دوسرے پر ایک دوسرے پر اعتماد تھا، جس کی وجہ سے اتحاد رہا، اور یہ اعتماد ہمارا ایمان کا جز ہے۔ جیسے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے جب ان کے استاد نے کہا کہ آپ کیسے یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے تمام دلائل کو یک طرف چھوڑ کر اتنا آپ نے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ ایک ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام پر ہمیں اعتماد ہے، اب مزید کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں اعتماد پر چلتی ہیں، اور الحمدللہ یہ ایک منظر ہے ہمارے سامنے، اور خوبصورت انداز سے جو کام ہو رہا ہے، یقیناً یہ ماضی کی تاریخ یاد دلاتی ہے کہ جس میں مسلمانوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ ہماری وادی میں یہ جو جوان لگے ہیں، بزرگ لگے ہیں، بیت المال کے ذمہ دار لگے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انشاءاللہ مستقبل قریب میں ایک مثبت انقلاب آ سکتا ہے، اور یہ کوشش اگر ہمیشہ رہی ان حالات میں تو یقیناً رہے گی، اور ہماری کوشش ہوگی کہ اس میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہ کریں، اور آئندہ انشاءاللہ حالات کے ٹھیک ہونے پر اور پھر سے ہم اچھے ماحول میں جب آئیں گے، اس وقت بھی اس چیز کو برقرار رکھنا ہماری ذمہ داری ہوگی، اور پوری دنیا تک اس مثبت کردار کو پہنچانا ہے، اور اس پیغام کو پہنچانا ہے کہ ہم اس لیے دنیا میں آئے ہیں کہ ہم انسانیت کی خدمت کریں۔ یہی اسلام کا پیغام ہے، یہی انسانیت، اسی کو انسانیت کہتے ہیں، اور اسی سے دنیا میں مثبت انقلاب انشاءاللہ برپا ہوگا، جو قرآن اور حدیث میں جس کی ہدایات دی گئی ہیں، اور جو مقصد ہے ایک مسلمان کا۔ اللہ کرے کہ ان باتوں کو ہم سمجھیں، اور جو حضرات اس میں لگے ہیں، اللہ ان کی محنتوں کو، ان کی صحیح سوچنے کو، انہیں دور دور تک چل کر یا آپس میں جڑ کر کسی نہ کسی طرح غریبوں تک اور محتاجوں تک پہنچنے کے بعد ان کی کوتاہیوں کو معاف کر کے، نظر انداز کر کے، ان کی خدمت کرنے کو، اور ہر طرح کی جو مشقتیں ہیں اس کو برداشت کر کے ان تک پہنچنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہماری زندگیوں میں تبدیلی لائے، اور ہماری اس مثبت سوچ کا اثر چاروں طرف اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور صحیح معنوں میں ہم زندگی گزاریں اور قرآن و حدیث کے مطابق
زندگی گزارنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔